أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کوٹ 2 صفحہ 4.B کی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ کورس کا زیادہ حصہ آپ نے مکمل کر لیا، 5 میں سے 3 صفحے، چوتھا صفحہ ہم نے کل شروع کیا تھا، انشاءاللہ آج وہ نصف ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ایک پارے کے جو ہے وہ 4 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے میں 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے 37 آیتوں کے ساتھ آپ یہ QC2 میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 5 صفحے 39 آیتوں کے ساتھ جو ہے QC3 میں پڑھیں گے، اس سے اگلے 5 صفحات 29 آیتوں کے ساتھ QC4 میں، اور آخری 5 صفحات پہلے پارے کے 36 آیتوں کے ساتھ QC5 میں پڑھیں، اور اس طرح انشاءاللہ QC5 میں پہلا پارہ مکمل ہوگا جس میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا یہ جو پہلے 5 صفحے ہیں اس میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت اسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ پہلا صفحہ دائیں جو ہے انگوٹھے پر، اور 5واں جو ہے یہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ہے۔ تو آئیے اس کے اشاروں کو دہراتے ہیں۔ جی پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے متقیوں صفات، کے لیے متقیوں کی صفات۔ متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں جی؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخ ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارے؟ پہلی مثال آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو چوتھے صفحے کے اشارے کیا تھے؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ یہ آپ لوگوں نے کر دیا ہے تو اینی ہے۔ چلیے پہلے یہ 3 صفحوں کو مکمل کر لیجئے۔ مختصر اشارے پہلے صفحے کے کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے مختصر اشارے؟ کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ اور تیسرے صفحے کے اشارے؟ آگ کی مثال، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چلیے جی چوتھا صفحہ ہے، اس کا پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت، دوسرا ہے مچھر کی مثال، تیسرا ہے گمراہ کون، چوتھا ہے کفر کیسے۔ یہ پہلا اشارہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آئیے ان کو بھی جو ہے انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ جی دہرا دیجئے چوتھے صفحے کے اشارے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو جی کل آپ نے پڑھا تھا یہ پہلا اشارہ وعید و بشارت، آج ہے دوسرا اشارہ مچھر کی مثال۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی یہ آیت ہے، تو آپ میں سے جی سرت جان آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، پلیز آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ اِنَّ یہ حرف ہے، اللہ اس میں جلال ہے، لا حرف ہے، یستحی جی یہ فعل اسم میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل فعل مضارع مضارع ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ان جو ہے حرف یدریبا، یدریبا کیا ہے بھائی؟ یہ بھی فعل فعل مضارع۔ فعل مضارع فعل مضارع ہے۔ مثلاً یہ کیا ہے؟ اسم اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے۔ ما جو ہے یہ حرف ہوتا ہے بعودتن، جی پہچانیے اسے۔ سر اسم 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 ہے، مؤنث اسم اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اور کیا ہے؟ نکرہ ہے کیونکہ الف لام مؤنث نہیں ہے، آ رہا۔ مؤنث ہے بتا دیا مؤنث ہے، واحد ہے۔ فا جو ہے حرف، ما جو ہے اسم ہے۔ آگے دیکھیں فوقہا، ہا جو ہے یہ تو ضمیر اسم ہے، فوقہ کیا ہے؟ فعل سر اسم اسم ہے سر کل آپ کو اسم میں نے کچھ اسم اور ضمیر جو ہے وہ کچھ جی اسم سر اسم کی ہے، لسٹ بتائی تھی، اس میں تھا فوقا، تحتا، ماما، خلفا، قبلہ یا، اسم۔ اور یہ جو ہے ما، اسم ہے، اندا، یہ سارے، اور کہا تھا یہ ظرف ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اب کل کا سبق نہیں پڑھا نا، ورنہ یہ کل کی اس میں تھی، پوری سلائیڈ دی گئی تھی آپ کو۔ فوقا جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، اس کو یاد کر لیجیے۔ جیسے ما اور اندا اسم ہے، اسی طرح فوقا اور کل تحتا آیا تھا یہ بھی اسم ہے۔ فا جو ہے ضمیر اسم ہے، فا جو ہے وہ حرف ہے۔ اما، اما جو ہے یہ یہاں پہ حرف کے طور آ رہا ہے۔ الذین جی یہ کل بھی پڑھا تھا، کیا لفظ ہے بتائیے؟ یہ سر اسم اسم ہے، موصول ہے اسم ہے، موصولہ ہے، جمع ہے، واحد کون سے ہو گئے؟ اسم موصول ہے مذکر جمع ہے جمع ہے، واحد جو ہے اللہ زیتا ہے، اس کا کل ہم نے دیکھا تھا، اور مؤنث لفظ بھی دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ التی مؤنث اسم موصول ہے، اللہ تھی۔ اللہ تو تھی یہ جو ہم نے کل تینوں دیکھے تھے، اللہ زینہ بھی دیکھا، اللہ زی بھی، اور اللہ تھی۔ تو آپ کو ابھی پکے آہستہ آہستہ پکے ہو جانے چاہیے۔ آمنو، واو الف سے پتہ چلا یہ فعل ہے ماضی کا، ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ 4 حرفی مزید فی جمع ہوتا ہے، ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اتنا یاد رکھ لیجیے ماضی کا ہے اور جمع فعل ہے۔ فَيَعْلَمُونَ، فا تو حرف ہوتا ہے، اس کو جب ہم ہٹائیں گے تو لفظ یعلمون سامنے آیا، فعل یعلمون کیا ہے؟ مضارع فعل مضارع ہے، جمع ہے، ہے۔ اور غیب کا صیغہ ہے، یا غائب کا غیب صیغہ ہے، غیب جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے انہو، 2 ٹکڑے، انا اور ہو۔ انا جو ہے حرف، ہو جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، ضمیر اسم ضمیر۔ الحق جی اس لفظ کو پہچانیے۔ اسم اسم ہے ہے، سر الف لام لگا ہے اور اسم خاص ہے، ہاں، الف لام ہے، خاص ہے، اور مذکر ہے، اور واحد ہے۔ 4 چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ من جو ہے جی یہ حرف ہے، رب ہم، اس کے 2 ٹکڑے رب اور ہم۔ تو رب کیا ہے؟ اسم ہے سر واحد اسم ہے ہے اور اسم۔ ہم مذکر ہے اور حاضر ہے کیا ہے؟ سر حاضر یا کچھ کہا ہے لفظ ایسا، سمجھ نہیں آیا جی مجھے۔ سر
حاضر ہی غائب کہا تھا سر وہ، لیکن اسم حاضر غیر حاضر نہیں ہوتے، صحیح جی سر. اسم ہی ہوتے ہیں. اچھا بھی آگے ہم جو ضمیر ہے وہ فعل ہوتے ہیں جن کو ہم ماضی مضارع امر میں کرتے ہیں. وہ حرف ہے اما جو ہے یہ ابھی آپ کو بتایا حرف ہے، یہ دیکھیں فاما تھا وہ فا جڑ کے آ رہا تھا، وا جڑ کے نہیں آتا تو اس لیے لفظ وہی ہے فاما اور وا اما دونوں ایک ہی چیز ہیں، صرف وہاں فا ہے یہاں بھاؤ ہے. اللہ زینہ یہ ہم نے دیکھ لیا، کل بھی دیکھا تھا. اللہ زینہ جی اس میں موصولہ مذکر جمع اور اس کے بعد کفرو جی اسے یہ پہچانی فعل لفظ کو ماضی ہے، کفر کیا جمع ہے؟ ہے، فعل ماضی سر غائب جمع کا صیغہ ہے، غائب. جمع ہے. غائب کا ہے. کفارہ سے کفرو، تین حرفی ثلاثی مجرد اسے کہتے ہیں. فَيَقُولُونَ فا حرف ہوا، یقولون کو پہچانیے. فعل فعل مضارع سر مضارع ہے، جمع جمع ہے، مضارع جمع اور اور غائب ہے. غائب ہے یا ہے غائب کا صیغہ. اچھا پھر ہے ماذا، ما جو ہے یہاں پہ حرف ہے اور زا جو ہے یہ ازا کی جگہ آ رہا ہے، اسے ہم دیکھیں گے. ازا اور ازا جو ہے جب بھی آتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ظرف ہوتے ہیں یعنی اسم ہوتے ہیں. ارادہ، ارادہ جو ہے یہ اسم ہے، یاد رکھ لیجئے اس پہ بھی جو ہے وہ علامت نہیں بلکہ فعل ہے. ارادہ ارادہ کیا، تین حرفی ہے، تینوں پہ زبر آ رہا ہے تو ارادہ یہ جو ہے چار حرفی مزید فی کا فعل ہے. اچھے اللہ، اللہ اس میں جلالہ اسم ہوتا ہے. بی جو ہے وہ حرف جر اور حاضہ جو ہے کیا؟ اس میں حاضہ کیا ہے اشارہ بھائی؟ اسم اس اشارہ. میں اشارہ اشارہ ہے، مذکر کا ہے، واحد ہے. قریب اسم ہے واحد. یعنی اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے. اس میں عام خاص کی بات نہیں ہوتی، اس کو اسی طرح کہتے تھے. مثلا ہاں اسے پہچانیے کیا لفظ یہ ہے؟ اسم ہے، اسم ہے کلمہ سر. جاری. اس اس کے بعد ہے یدلو، یہ خاص لفظ ہے، اسے ہم دیکھیں گے. فی الحال آپ یہ فعل بتائیے مجہول جی یدلو کیا ہے؟ اس میں مجہول سر فعل فعل مضارع ہے. مضارع ہے. فعل مضارع مضارع کا مضارع سے فعل ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے تو مجہول ہو مجہول. سکتا ہے کوئی اور ہو، وہ ہم آگے دیکھیں گے. فی الحال یہ مضارع کے فعل کے طور پر لے لیتے ہیں. دلہ ڈبل لام آ رہا ہے تو اس لیے کیا ہے یہ یکساں حروف میں سے ہے، یکساں. زنہ اس میں سے. بی جو ہے جی حرف، ہی جو ہے ضمیر اسم، آگے جو ہے کثیرہ، کثیرہ جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، اسم اسم دو تنین آ رہے ہیں، مذکر ہے. مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. آگے وا، وا جو ہے حرف ہوتا ہے، یا حدی پہچانیے اس لفظ کو. فعل سر مضارع. فعل مضارع ثانی ہے گڈ. ادا یادی. یہ جو ہے بی ہی، بی جو ہے حرف ہوتا ہے، ہی کیا چیز ہے؟ اسم ہے. اسم ضمیر اسم، اسم زمان. آگے کثیرہ، یہ ہم نے پیچھے اسم بھی ضمیر دیکھ لیا، اسم ہے. اس میں ضمیر مذکر ہے. کثیرہ بھی ہے، ضمیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کثیرہ جو ہے یہ ماں حرف ہے، ماں جو ہے یہاں پہ اس میں موصولہ ہے، اسم ہوگا. یدل آ گیا، اسے ہم دیکھیں گے. مضارع کا فعل ہے، یکساں حروف کا ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اسے ہمیں دیکھیں گے. یدل یہ آیا ماضی کا فعل ہے یا مضارع؟ چونکہ مضارع آ رہا ہے تو مضارع کی جو ہے مجہول کی علامت ہوتے ہیں فو اعلیٰ، وہ فو اعلیٰ ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا. بی جو ہے حرف ہے، ہی ضمیر اسم ہے، اللہ حرف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. الفاسقین یہ آپ پہچانی. سر یہ اسم ہے، جمع ہے اور اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے، جمع ہے، خاص ہے. یا نون آ رہا ہے تو لہذا مذکر جمع ہوا، مؤنث ہوتا تو الف تا تھا. تو یہ اس صفحے کو آپ چھوڑ دیجئے یا آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہاں پہچان کے لیے انا حرف، اللہ اسم، لا حرف، یستحی، یستحی یہ جو ہے فعل ہے، ان یہ حرف، یدربو یہ بھی فعل ہوا مضارع کا. مثلا اسم، ما اسم کے طور پر آیا، بعودتن اسم ہے، فا حرف، ما جو ہے اس میں موصولہ اسم ہے، فوقا اسم، ہا ضمیر اسم، فا حرف، اما حرف کے طور پہ آیا. اللہ زینہ اس میں موصولہ اسم، آمنو فعل ماضی کا، فا حرف، یعلمون مضارع کا فعل جمع غائب کا صیغہ، انا جو ہے حرف، وہ جو ہے ضمیر اسم، الحق جو ہے اسم.
اور من جو ہے حرف، رب رب جو ہے اسم، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، وا حرف، اما جو ہے وہ حرف، اللہ زینہ جو ہے اسم موصولہ اسم، کفرو ماضی کا فعل، جمع غائب کا صیغہ، فیاقولون فا حرف، یقولون جو ہے وہ مضارع جمع کا فعل ہے غائب کا صیغہ، ما جو ہے وہ حرف، زا جو ہے یہ بھی حرف کے طور پر میں نے کہا تھا از اور ازا جو ہے وہ ظرف ہوتے ہیں، یہ ازا یا از نہیں ہے، یہ زا ہے، یہ حرف آیا ہے، اسے درست کر لیجئے۔ آرادہ یہ جو ہے مزید فی کا ایک فعل ہے ماضی کا، اللہ اس میں جلالہ ہے، بی حاضی بی جو ہے حرف جر، حاضہ اسم مثلا اسم، یدل یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، اسے ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، بی ہی بی جو ہے حرف جر، ہا جو ہے ضمیر ای کی شکل میں آئی ہے، کثیرن جو ہے اسم، وا حرف، یا بھی ماضی یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، ادا یادی اہدی، تو بی جو ہے وہ حرف، ہی جو ہے اس میں ضمیر، کثیرن اسم، وا حرف، عبداللہ ما حرف، ادھر آؤ، یدل ادھر آؤ، یدل جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، بی جو ہے حرف، ہی جو ہے ضمیر اسم، اللہ جو ہے وہ حرف، بیٹھ جا۔ الفاسقین اسم ہے۔ تو آئیے یہ آج کی جو ہے ہماری آیت تھی، اس کی جو ہے وہ آیت کے جو اسباق ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 3 2 3 1، اوسطاً جو ہے 3 یا 3 سے کم آ رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی ترجمہ، فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، اللہ اللہ اس میں جلالہ، لا نہیں، یستحی شرماتا، حیا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ اسی سے نکلا ہے، احیا حیا آیا، تو یستحی نہیں شرماتا، ان کے یدربا، یدربا وہ بیان کرے کیا، مثلا مثال، جب دربا کے ساتھ مثل کا لفظ آ جائے تو یہ مثال بن جاتا ہے کہ اللہ کوئی مثال بیان کرے۔ ما جو یعنی کو، باعودہ، باعودہ کہتے ہیں مچھر، فما یا اس سے جو ہے کیا، فوقہ اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بھی بڑی چھوٹی چیز، یا جو ہے اس سے بھی بڑی چیز کی، فما پس رہے وہ اللہ زینہ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس تو وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ الحق و حق ہے، من ربہم من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس میں نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ یستحی ہے، اس کو 2 دفعہ دہرا لیجئے فکرے کی شکل میں، لا یستحی، لا یستحی، یضرب مثلا، اس کو بھی فکرہ بنائیے، ان یضرب مثلا، ان یضرب مثلا، آگے بعودت نیا لفظ ہے، اس کے لیے فکرہ بنائیں گے، بعودت فما فوقہا، بعودت فما فوقہا، فاما، فاما، تو آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ مچھر بظاہر چھوٹا سا جاندار نظر، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام، آج کی سائنس اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو ڈرون شرون ہے یہ سب اسی مچھر کے پیٹرن پہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال دی ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں فرماتا۔ علم آپ کی باری ہے، جی کوئی اور پڑھنا چاہے، جی ہینڈ ریز، جی محمود حسن تو آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کے بیان کرے، مثلا ما کوئی مثال، بعودتاً مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، فاما پس رہے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق کو کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جزاک اللہ خیر برادر۔
چلتے ہیں بقیہ آیت کی طرف. بسم اللہ. وا اور اما اور رہے اللہ زینا وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے. ارادہ یہ ارادہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا. بہذا ساتھ اس کے مثلا مثال کے یعنی یہ مچھر کی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا. یدلو کو گمراہ کرتا ہے یہ مجہول ہے. بھی اس سے کثیرن بہتوں کو وہ یہدی بھی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرا بہتوں کو. وہ ماں اور نہیں یدلو کو گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین فاسق لوگوں کو سوائے فاسق لوگوں. تو نئے لفظ کیا ہے اراد اللہ تو اس کے لیے ایک فکرہ بنائیں گے ماذا اراد اللہ ماذا اراد اللہ. آگے یدلو بھی نیا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ بنائیں گے فکرے کی شکل میں یدلو بھی کثیرا یدلو بھی کثیرا. الفاسقین اس کے لیے بھی فکرہ بنائیں گے الا الفاسقین الا الفاسقین. آئیے قرآن کے ایک جو ہے انداز کو ایک اسٹائل کو دیکھتے ہیں. جب قرآن دو گروہ کے بات میں بات کرتا ہے دو جماعتوں کے بارے میں تو لفظ فَإِمَّا لے کے آتا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں فَإِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ پہلا گروپ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے وہ پھر فا سے شروع ہوگا فا کے بعد وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ دیکھیں فَأَمَّا اور وَأَمَّا یہ دو گروپوں کو چینج کرتا ہے. یہ دو کو جوڑتا ہے دو کے درمیان ایک کمپریزن کرتا ہے ایک جو ہے مقابلہ کرتا ہے تقابل کرتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ تھا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس سے پہلے کیا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَعَمَّل وہ لوگ وہاں پہ تھا آمن یہاں پہ ہے کافرو یعنی یہ دو مقابلہ ہوا ایک ایمان لانے والے گروپ یا لوگ اور ایک وہ جو کفر کرنے والے. ان دونوں کا مقابلہ کرتے ان دونوں کے اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے وہ تو یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ جو بھی بات کرتے اس میں کوئی حکمت صحیح کہتے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ایسی باتیں کرنا یعنی مچھر مکڑی مکھی یہ بھی کوئی بات ہے یہ تو حقیر سی چیز ہے. لیکن یہاں پہ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے. مچھر جو ہے اس کا پر جو ہے سب سے کم ترین چیز ہے دی لائٹسٹ تھنگ سمجھی جاتی ہے وزن. اس مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو مچھر سے خون چوستا ہے. مچھر تو آپ کا اور میرا جانوروں کا خون چوستا ہے. مچھر کا خون بھی چوسنے والی مخلوق ہے جو اس سے بھی چھوٹی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے پیراسائٹ. اللہ نے کہا تھا اگر یہ پوری دنیا بھی میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کافروں کو کچھ بھی نہ دوں. یعنی یہ مچھر جو ہے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بیماریاں پھیلانے اور وہ کہا نہیں اس کے بہت سے رول ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کی مثال کو دیکھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم میں آپ نے یہدی دیکھا ہوتا ہے ہدا یہدی اہدا یہ جو ہے ہدایت دینا کے معنی میں. کفار مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے. فاسق کون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اگلی آیت میں مزید تفصیلات دی جا رہی. آپ نے بہت سے مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ فسق کی وجہ سے. ہدایت کے نہ ملنے کو فسق کی علامت کہا جاتا ہے. علم آپ کی باری ہے. جی زاہدہ شاہد آپ نے انیس کیا پلیز اسے دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا کیا ارادہ اراد اللہ ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا ساتھ اس مثال کے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی ہی اس سے کثیرن بہتوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی ہی اس سے کثیرہ
بہتوں کو، وما یدل بھی، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے الا مگر الفاسقین، فاسق لوگوں کو۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اسباق دعا پلان کی طرف۔ اسباق آج کی شاید سے یہ ملے، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم حبب علینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ علینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ، آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ اسما دیکھیے جی، مثل جمع ہے امثال، رب جمع ہے ارباب، فاسق اس کی جمع ہے فاسقون، فاسقین۔ تین حرفی صحت مند افعال جو اس سبق میں آئے، ضربا یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب۔ دوسرا ہے علم یعلم علم، عالم معلوم علم۔ کفرا یکفر اکفر، کافر مکفور کفر۔ کافرا مادہ سے، باب نصر سے، ضربا داد رابا مادہ سے، ضربا سے، علم عین لام میم مادہ سے، سمجھے سے ہے۔ فسقا یفسق فاسق ڈیش فاسنکاف جو ہے مادے سے، باب نصرہ سے آیا ہے۔ تو آپ کی باری ہے، اب آپ میں سے کون جو ہے جی 6 چابیاں کرانا چاہے گا؟ جی مسرت جان آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ جو ہے یہ کرا دیجئے ضربا سے۔ ضربا ضربا یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، اس نے مارا۔ علم جی آگے یعلم، عروج آپ عالمہ سے کرا دیجئے۔ علم یعلم اعلم، عالم معلوم علم، سامعہ باب سے، عین لام میم۔ جی زاہدہ شاہد آپ یہ کفرہ کا ٹیبل کرا دیجئے 6 چابیاں۔ کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، اس نے کفر کیا۔ جی ہاں عمرانہ شمیم آپ یہ فاسقہ سے 6 چابیاں کیجئے۔ فسقا یفسق افسق، فاسق ڈیش فسق، اس نے نافرمانی کی، نصرہ باب سے۔ شکریہ۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کمزور افعال کی طرف۔ کالا یقول کل، قائل مقول قول، کاف و لام مادہ سے، باب نصرہ سے ہوتا ہے یہ۔ ہدا یہدی، ایدی ہادین مہدین، ادن اور ہدایہ، اس کے 2 مصدر ہوتے ہیں، ہا دال مادہ سے، باب جو ہے ضربہ سے آتا ہے یہ۔ تو آپ کی باری ہے جی محمود، آپ جو ہے یہ کالا کی 6 چابیاں کرائیے۔ قال یقول قل، قائل مقول قول، قاف و لام، اور جو ہے وہ سر یہ نصرہ کے باب پہ ہے۔ جی ہاں جی ظاہرہ بطول آپ یہ ہدا سے 6 چابیاں کرائیے۔ جی سر، ہدا یہدی اہدی ہادی مہدی ہدن، ہدا ہدن اور ہدایت۔ اس کے 2 مصدر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 4 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج اس میں ہم گرامر میں افعال کا اعادہ جاری رکھیں گے۔ کل ہم نے فتحہ کے جو ہے وہ افعال دہرائے تھے، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا 3 افعال وہ تھے جو کہ کہاں سے آئے تھے؟ QC1 سے آئے تھے، فتح فعل جعل، اور 3 نئے تھے، وہ کون سے تھے آپ نے پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ فدا ذہبا قطع۔ گڈ ایکسلنٹ، یعنی فدا ذہبا اور قطع، یہ 6 تھے کس کے پیٹرن پہ؟ باب فتحہ کے۔ تو آج اس سے آگے ہم چلیں گے باب نصرہ کی طرف۔ تو نصرہ کے چونکہ افعال زیادہ ہیں، اس کے کچھ آج پڑھیں گے، کچھ اگلے ہفتے کی جو کلاس ہوگی اس میں آپ پڑھیں گے۔
تو ہم نے یہ دیکھا تھا قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی نصرہ ورنہ مار پڑے گی درابا اس لیے سن لو سمع فتح نصرہ درابا سمع یہ کیا ہے جی سے پھر کسی ٹو میں آئے تو پتہ چلا کہ ان کی ایک اور قسم بھی ہوتے ہے جسے کہتے ہیں کمزور بعض اوقات کمزور حرف شروع میں آتا ہے جیسے وہابا وعدہ کبھی درمیان میں آ جاتا ہے جیسے کالا زادہ کبھی آخر میں آ جاتا ہے جیسے دعا حدا اور یکساں حروف والے بھی ہوتے ہیں جیسے زنہ دلہ اور پھر ہم نے یہ دیکھا یہ صحت مند قرآن میں 9000 کمزور بھی 9000 بار آتے ہیں اور جو یکساں حروف والے ہیں یہ بھی کم نہیں ہے 1300 تو آتے ہیں اس کا مطلب یہ سر میں ایک سر ایکسکیوز می سر یہاں پہ کوشچن کرا دوں ہر ذرا لائن میں اور سر چھوٹا سا کمزور سوال جو ہے ہے اور جو ہے وہ دو یہ جو ہے یکساں حروف والے ہر 2 صفحے میں ایک آتے ہیں جی بہن کیا مسئلہ ہوگا جی سر یہاں پہ 900 مرتبہ لکھا ہوا ہے نا سر کمزور اور یہ صحت مند افعال سر یہ ہماری کچھ اس میں آیا ہوا تھا کوشچن تو مطلب اس طرح سے ہمیں 900 بار لکھا ہوا ہمارا غلط ہو گیا سر سسٹر یہ 900 نہیں لکھا ہوا 9000 بار لکھا ہوا ہے اور میں نے بھی 9000 کا لفظ ہی کہا ہے آپ نے اگر اسے 900 سنا ہے تو اس کے لیے میں معذرت جی کرتا ہوں سر یہی آیا ہوا سر تھا 9000 سر اس کوشچن میں یہ تھا کہ ہر لائن میں ایک بار آیا یہ بھی تھا اس کوشچن میں 9000 دفعہ آیا ہے ہر لائن میں ایک دفعہ آیا 900 اور 9000 میں 10 گنا کا تو آگے چلتے ہیں جی ان کے لیے ہم نے کچھ جملے جو ہے بنائے ہیں تو آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا اچھا میں دہرا دوں چلیں سب اللہ نے میں کر دینے دوں کا وعدہ کیا ہے دینے سے وہابہ اس نے دیا وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا کہا سے قولا اس نے کہا زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا اس نے بتایا اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا سے لفظ دعا اس نے دعا کی ہدایت سے لفظ ہدا اس نے ہدایت دی اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے یکساں روح کے لیے چوتھا جملہ ہے اچھا گمان سے زنہ اس نے گمان کیا بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹک یعنی یہ جو جملے ہیں ان کے لفظوں سے آپ نے فعل بھی پہچاننا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پہچاننا ہے یہ جملے اس طرح بنے ہوئے آپ نے جملہ کہنا ہے اس جملے میں سے لفظ نکال کے لانا ہے اور اس سے فعل پہچاننا ہے مثلا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا جملے میں سے دینے کے لفظ کو نکال کے لائیے اس پہ کہیے وہابا اس نے دیا دینا اور دینا جڑ گیا وعدہ کا لفظ کو لائیے وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا ترجمہ بھی بن گیا لفظ بھی مل گیا بلکہ کہا کے لفظ سے جو ہے کالا کو جوڑیے اور کالا کی معنی بتائیے اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کو جوڑیے اور اس کے معنی بتائیے اس نے زیادہ کیا اس لیے دعا کرو ہدایت کی اس میں سے دعا کا لفظ نکال کے لا کے پہچانیے فعل کو دعا اس نے دعا کی ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی اچھا گمان رکھو گمان سے زنہ اس نے گمان کیا بھٹکنے سے دلہ ہو اس طریقے سے ان جملوں سے آپ نے فعل کو بھی پہچاننا ہے اس کے معنی بھی نکالنا ایک تعلق بنانا یہ نہیں کہ وہابہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابہ وعدہ نہ ڈاکٹر صاحب کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے معنی جوڑنے ہیں ان کے ساتھ اور جو ہے ان کے پیٹرن کو جوڑنا ہے تو آگے چلتے ہیں جی ہم نے شروع کیا تھا افعال کی جو ہے وہ دہرائی میں پہلے ہم نے فتح کو لیا تو اس کے بعد نصرہ کی باری ہے پہلے یہ صحت مند لیں گے پھر کمزور پڑھیں گے آپ نے پہلے کسی بند میں صحت مند پڑھے تھے نا پہلے ان کو پورا کریں گے پھر کمزور کی باری ہے تو پہلے فتح اکریا نصرہ تو آئیے دیکھتے ہیں نصرہ میں نصرہ پہلے تو خود کیا ہے جی نصرہ کیا کہتا ہے نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر نون سواد را مادہ سے باب نصرہ سے ہی آتا ہے اس کے بعد اگلا ہے ہاں جی اب آپ لوگ جو ہے ہینڈ ریز کیجئے جی مسرت شروع کیجئے آپ پہلا نصرہ کے بعد کیا آ رہا ہے اسے پڑھیے خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق من شر ما مادہ کے خلق حروف کیا ہیں اس نے پیدا کیا مادہ کے حروف اس کا مادہ نصرہ سے ہے اور مادہ ہے اس کا خا لام قاف فا لام کاف ہے اس کے بعد آگے ہے جی ابدا عروج آپ بتائیے اس کی 6 چابیاں عبد يعبد اعبد عابد معبود عبادة إياك نعبد سے
عین با اور دال. اس کے جو ہے وہ روٹ لیٹر. گڈ. اس کے بعد ہے جی ذکرہ، باری ہے محمود طارق محمود آپ کی، آپ اس کے 6 چابیاں کیجئے. ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر عینی علی ذکرک مادہ ذا کاف را اور باب نصر کے. یہ سارے نصر باب کے. نصر کے ہیں، آپ پختہ کر لیجئے. عمرانہ شمیم آپ اگلا شکرہ سے جو ہے 6 چابیاں اس کی کیجئے. شکرہ یشکرو اشکر شاکر مشکور شکر، اس نے شکر کیا. عینی علی ذکر کا و شکر کا. شا شیر کاف رو مادہ نون. جی تو آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس ہے دخلہ، تو باری ہے زاہدہ شاہد جی، آپ جو ہے اس کی 6 چابیاں کرائیے بہن. دخل يدخل ادخل داخل مدخول دخول يدخلون في دين الله دال خا لام. گڈ. آگے ہے حاسدہ ڈاکٹر سمینہ شمیم آپ کی باری ہے، پلیز اس کی 6 چابیاں بتائیے. حسد یحسد احسد حاسد محسود حسد ومن شر حاسد، اور اس کا مادے کا حروف ہے ہا سین دال ناصرہ کے ٹیبلز. اس کے بعد ہے زہرا بطول اکالا کی 6 چابیاں بتائیے. جی سر. اکلا یاکلو کل آکل ماکل اکل وکلو وشربو. جی اس کے بعد ہے امارا جی محمود طارق کیجئے. سر امر یامر مر عامر معمور امر امر ویقطعون ما امر اللہ حمزہ میم را. اس کے بعد ہے ترکا جی مسرت جان آپ کی باری دوبارہ آگی، آپ شروع کیجئے. ترکا کی 6 چابیاں. چلیں وہ نہیں انمیوٹ ہو رہی. عروج عمر آپ جو ہے 6 چابیاں ترکا سے کرائیے. ترک یترک اترک تارک متروک ترک وترکہم فی ظلمات. ترک. اور ہم نے دیکھا اگلا ہے آخازا جی. آپ مسرت جان آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے آخازا سے. جی اخذ یأخذ خذ آخذ مأخوذ اخذ لا تأخذه سنة ولا نوم حمزہ خا ظال. اس کے بعد سسٹر عمرانہ شمیم خلادہ سے 6 چابیاں کیجئے. خلد یخلد خلد خالد ڈیش خلد خلود، وہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون. خالام دال. جی رضا کا حاجرہ ارشد پلیز اس کی 6 چابیاں کیجئے. رازق یرزق ارزق رازق مرزوق رزق واللہ خیر الرازقین. اس کی مادے کے حروف ہے را زا اور کا. گڈ. جی عظما جی عظما انشاء آپ سجدہ سے 6 چابیاں بنائیے. سجد یسجد اسجد ساجد مسجود سجود، اس نے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس سین جیم دال. ڈاکٹر سمینہ شمیم سکانہ سے 6 چابیاں بنائیے. سکنا یسکن اسکن ساکن ڈیش سکون، اور ہے اس کے مادے کی حروف ہے سین کاف نون. اسکن انت وزوجک الجنہ. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. تو اچھا جی آگے دیکھیں، ہم نے جو پڑھا تھا اس کو دہرا لیتے ہیں. با فتح سے کون کون سے پڑھائے تھے ہم نے کل پڑھے تھے، کون کون سے کیے تھے کہ بھائی؟ جالا فالا جعلا اللہ قدا ذهب ذهب قطع قطع. تو یہ 6 تھے. ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے وہ جو آپ نے QC1 میں
3 کیے تھے نا، پہلا سیٹ جسے ہم کہتے تھے اسے لکھ لیں، فتح فعل جعل. اس کے بعد 3 آپ نے جو ہے یہ یہاں QC2 میں اب نئے پڑھ لیے، فدا ذہبا قطع. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں نصرہ. تو نصرہ سے کیا کیا پڑھا تھا؟ آبادہ ذکرہ ذکرہ خلق ذکر شکر ہمارا حسن تارک ہمارا اخذ تارک سجد سجدہ سکن. ہم نے QC1 میں یہ 4 پڑھے تھے، نصرہ، خلق، عبادہ، ذکرہ. 4 تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو پتا ہے، کیونکہ QC1 میں نے اسے ماضی پڑھا، مضارع پڑھا، امر و نہی ان کے بنائے، فاعل مفعول بنائے. اس کو ہم نے ہر فعل کو 4 دفعہ دہرایا. یہاں آ کے ہم نے پڑھا ذکرہ کے وزن پہ شکرہ ہو گیا. پھر جو ہے حمزہ سے شروع کریں، اخذا، اکلا، امرا، 3 حمزہ آ گئے، اخذا، اکلا، امرا. اس کے بعد با غیب ہے تو تا آ گیا ترکا اور رزقا، رصدا، دخلا، خلدا، سجدہ، سکن. 2 سین والے آ گئے اور 2 جو ہے وہ یہ ایک خاص ہے. تو ان کو آپ اس ترتیب سے اگر یاد کریں تو یہ بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گی. 4 جی QC1 والے نصرہ، خلقہ، عبادہ، ذکرہ. ذکرہ کے ساتھ شکرہ اس سے ملتا جلتا، اور 3 حمزہ سے اخذا، اکلا، امرا، اور ایک تا سے ترکا. کیا چیز ترکا؟ رزقا. اور پھر حسدہ، دخلا، خلدا، سجدہ، سکن. مشکل ہے نا؟ ایزی ہو جائے گا سر. اچھا، تو آئیے اس کی اہمیت کیا ہے اسے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے 15 افعال پر مشق کر لی. یہ 15 افعال اور یہ قرآن میں 1627 مرتبہ آئے ہیں، جبکہ قرآن میں اسی نصرہ کے پیٹرن پہ 190 افعال آتے ہیں جو 3800 مرتبہ. اس کا مطلب اگر 190 افعال سارے یاد کریں پڑھیں گے تب جا کے 3800 لفظ آپ کو پتہ چلے. لیکن اگر ان میں سے صرف یہ 15 کو اگر یاد کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے 16 دونا 32 تقریباً نصف کریں، یعنی 40% الفاظ جو ہے جان لیں. 190 میں سے صرف 15 یاد کرنا. تو یہ جو ہے اصل ڈاکٹر صاحب کی محنت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان افعال کو چن کے جو ہے ایک لی ہے اور ہمیں دے دی کہ یہ یاد کرو. تو اتنے کم پڑھ کے آپ کو قرآن کا اتنا زیادہ تو ویسے ہی یاد ہے. تو آئیے جی عربی بول چال کی طرف چلتے ہیں. یہ ابھی جو ہے ہم نے مشترکہ کرنی ہے. حل شکرت اللہ، تو جواب دیجئے. نعم شکرت اللہ. شکرتو حل شکرتم اللہ. نعم شکرنا اللہ. اللہ. اور اگر یہ مضارع ہے حل تشکر اللہ. نعم اشکر اشکر اللہ. اللہ. اور اگر یہ ہو حل تشکرون اللہ جمع کا صیغہ. نعم نشکر اللہ. اشکر اللہ. اشکر اللہ. اشکر اللہ، میں شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اشکر اللہ، تم سب اللہ کا شکر. نشکر اللہ. حل دخلت. نعم دخلتو. دخلت. حل دخلتم. نعم دخلنا. حل تدخلوا. نعم نعم ادخلو. حل تدخلون جمع. نعم ادخلو. امر ادخل. ادخلوا. ادخلو. جمع. ندخلوا. حل اکلت. نعم اکلتو. اکلت. حل اکلتم. نعم اکلنا. کلنا. حل تاکلوا. نعم اکلو. آکلوا. حل تاکلون جمع. نعم اکلو. ناکلوا. قل امر ہو گیا. اکل. اکولو قل. مضارع میں ہوتا ہے، آخری حرف پہ پیش آئے گا. اکولو. اکولو. تم سب اکلو. ناکلوا. اکلو. حل اخذت.
نعم نعم أخذت هل أخذتم نعم أخذنا أخذنا هل تأخذوا نعم نعم أخذوا أخذ هل تأخذون جمع نعم نعم أخذ خذوا خذ أخذ أخذوا أخذ نأخذ نأخذ هل تركت نعم تركت هل تركتم نعم نعم تركنا تركنا نعم أسجد نعم لله أسجد لله لا. هل تسجدون لله نعم نعم أسجد نسجد نسجد لله لله अच्छा नसरा से 6 चाबियां दी क्या थी نصر نصر ينصر ينصر انصر أنصر ناصر ناصر منصور نصر نصر خلق أخلق خلق خالق يخلق مخلوق أخلق خلق خالق مخلوق خلق خلق और अबादा से 6 चाबियां क्या थी عبد يعبد أعبد عابد معبود عبد عبد بعد ذكر से 6 عباد चाबियां ذكر يذكر أذكر ذكر مذكور ذكر ذكر से 6 चाबियां شكر شكر يشكر أشكر شاكر مشكور شكر شكر अब्बला से 6 चाबियां دخل دخل हमारा يأمر أمر أمر آمر أمور أمور أمر أخذ أخذ ذا يأخذ خذ خذ آخذ آخذ مأخوذ مأخوذ أخذ ترك ترك يترك يترك اترك تارك تارك متروك متروك ترك خلد خلد يخلد ذا أخلد يخلد خالد أخلد مخلود خالد عاش مخلود خلد داش خلود خالد خلود زكا يرزق زكا يرزق أرزق أرزق رازق مزروق رزق مرزوق رزق سجد سجد يسجد أسجد ساجد مسجود ساجد مسجود سجود سكنا سكن يسكن أسكن ساكن مسكون داش سكون سكون ساكن चलें अब आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आपको कोई इनाम मिलना चाहिए बोनस देखे जी आपकी किस्मत में क्या चीज निकलती है ओहो बड़े काम की चीज आ गई भाई आज हमने पढ़ा था युदिल्लु हमें ये नहीं पता चल रहा था ये क्या चीज है किसी भी फेल के ऊपर पहले हरफ पे पेश आने की 4 वजह से आता है पहली वजह तो आपने जैसा कहा कि मजहूल हो सकता है फिर मजहूल की भी 2 किस्में हैं माजी हो सकता है या मुदारे अगर माजी हो तो उसका फार्मूला है फूइला पहले हरफ पे पेश होगा दूसरे पे ज़ेर फूइला अगर उस लफ्ज पे आपको पहले पे पेश और दूसरे के नीचे ज़ेर आ रही है और वो माजी का फेल है तो फिर आप कहेंगे हाँ ये क्या है ये माजी मजहूल है और फिर मजहूल में दूसरा होता है मुदारे की इलामत ये होती है पहले हरफ पे तो पेश होता है लेकिन आखिरी से पहले वाले के ऊपर जबर होती है आखिरी हरफ से मसलन इसका होगा क्या युफ़अलू फ़अला का मुदारे यफ़अलू होता है ना तो यफ़अलू से युफ़अलू या के ऊपर पेश आ गया पहले हरफ पे जैसे माजी में दूसरे हरफ के नीचे ज़ेर था यहाँ आखिरी से पहले वाले पे आखिरी यफ़अलू में क्या लाम है तो लाम से पहले क्या है ऐन कलमा है तो ऐन पे जबर है युफ़अलू ऐन के ऊपर जबर हो गई ये हमारा हो गया मजहूल का अगर कोई फेल इन 2 पे आ रहा है माजी का फेल है और उसके पहले पे हरफ और दूसरे के नीचे ज़ेर पेश पे पहले पे पेश और अगर मुदारे है उसके पहले पे पेश लेकिन आखिरी से पहले वाले पे जबर है तो हम कहेंगे ये मुदारे मजहूल है अगर उस फेल पे ये शर्त पूरी ना हो रही हो दोनों ना वो माजी का पता चल रहा है ना मुदारे का है फिर पेश आने की 3 वजूह और होती है ये तो पहली होगी मुदारे मजहूल की होगी
دوسری وجہ ہوتی ہے وہ باب تفعیل سے آتا ہے، یہ آپ QC3 میں جب آئیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک باب ہوتا ہے اس کا نام ہے تفعیل. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس حرف جو فعل آ رہا ہے اس کے درمیان میں شد ہو، جیسے علامہ. علامہ سے جب اس کا مضارع بنائیں گے تو بنے گا یعلم. دیکھیں یو کے اوپر پیش آیا یعلم. اگر کوئی مجہول نہیں ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے اس لفظ کے درمیان میں کہیں شد تو نہیں آ رہا، پہلے لفظ میں تو پیش آ رہا ہے. اگر شد آ رہا ہے پھر ہم کہیں گے یہ باب تفعیل کا ہے علامہ. اگر اس پہ شد بھی نہیں ہے اور وہ مجہول نہیں ہے پھر اس کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے. اس کی مثال ہے حسبہ. حسبہ کا جب مضارع بنائیں گے یہ بنے گا یحاسب. یو دیکھیں پیش آ رہا ہے پہلے. اس کے پہچان یہ کہ اس کے اندر الف آ رہا ہے. اللہ میں درمیان میں شد تھی، 4 حرف تھے. یحاسبو میں دیکھیں اس پہ درمیان میں الف آ رہا ہے. اگر اس لفظ میں الف آ رہا ہے اور پہلے پہ پیش ہے پھر ہم کہیں گے یہ باب مفعلہ سے آ رہا ہے. چوتھا ہوتا ہے باب افعال. اگر کسی فعل پہ پیش ہونے کی وجہ مجہول نہیں ہے، وہ جو ہے باب تفعیل سے علامہ شد والا لفظ نہیں ہے، باب مفعلہ سے یعنی اس میں الف نہیں آ رہا، پھر پکی بات ہے چوتھی وجہ اس کے پیش ہونے کی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے باب، وہ لازماً باب افعال سے. باب افعال کی مثال ہوتی ہے اسلمہ اور اس سے بنتا ہے یسلم. یسلم میں دیکھیں یا پہ پیش آ. تو یہ پیش آنے کی 4 وجہ ہوتی ہے. اب ہم لیتے ہیں اپنے لفظ کو یدلو کو. یدلو میں جو ہے کیا جی پہلے لفظ پہ پیش آ گیا، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی اور آگے جو ہے کیا ہے ضاد لام. لام آخری لفظ ہے اس پہ پیش ہے، اس سے پہلے والے پہ جو ہے وہ تو شد آ رہی ہے، وہ اس پہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے زبر نہیں ہے، تو اس لیے مجہول ہے. اب ہم اسے اس میں لے کے آئیں گے، آیا وہ جو ہے یعلم یحاسب یسلم میں سے کس پہ پیٹرن پہ آ رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے شد والا. تو یہ جو ہے باب تفعیل. آپ اسی 4 میں آئیں گے، سوری 3 میں آئیں گے، وہاں پڑھیں گے. ابھی صرف اشارتاً آپ کو بتا دیا کہ ہر لفظ جس پہ پیش آ رہا ہو وہ مجہول کا نہیں. مجہول کے لیے شرط ہے کہ ماضی کا فعل ہے تو فعیلہ کے وزن پر، مضارع ہے تو یفعلو کے وزن پہ آنا چاہیے. وہ تھا یدلو، وہاں پہ دال کے نیچے زیر آ رہا تھا، جبکہ لام ایک پہ جو ہے سکون ہے، کیونکہ شد اسی وقت ہوتا ہے جب پہلا لام ساکن اور دوسرے پہ پیش. تو آئیے جی یہ ایک لفظ ہے فعالہ، ایک ہے راہیمہ، ایک ہے فاعل راہیم، ایک ہے مفعول مرحوم فعلان رحمان، اور ایک ہے فعیل رحیم. یہ پیٹرن ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیں گے. جیسے فعلہ سے حکمہ، حکمہ سے فاعل کیا ہوگا حاکم، مفعول کیا ہوگا محکوم، فلان کے وزن پہ کیا ہوگا حکمان، فعیل کے وزن پہ کیا ہوگا حکیم. قتلہ سے جو ہے فاعل کیا ہوگا قاتل، مفعول کیا ہوگا مقتول، فلان کے وزن پہ کیا ہوگا قتلان، فاعل کے وزن پہ کیا ہوگا قتیل. نصرہ سے جو ہے فاعل کیا ہوگا، اب آپ لوگ بھی بنائیے نا، سارے میں ہی تھوڑی بناؤں گا، آپ لوگ تو چپ کر کے بیٹھ گئے. ناصر منصور نصران نصران نصیر. علیمہ سے کوشش کیجیے. علیمہ عالم معلوم اعلان علیمان علیمان اور علیم. ضربہ سے کیا ہوگا ضربہ ضارب ضارب مضروب مضروب ضربان اور ضریب ضریب. اور جو ہے راہیمہ سے کیا سوری ہاں رحمہ سے کیا ہوگا، راہیمہ ہوتا ہے لفظ. رحیم راہیم مرحوم رحمان رحیم. رحمان رحیم. یہ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. پیٹرن مل گیا آپ کو؟ جی سر. شدت کے ساتھ بلا رکوٹ رحم، رحیم مسلسل لگاتار. چلے جی آئیے سوالوں کی طرف چاہتے ہیں، اسے چھوڑیے. لا یستحی، وہ نہیں شرماتا ہے، فوقہا، اس کے اوپر، فیعلمون، وہ پس وہ سب جانتے ہیں، من ربہم، ان سب کے رب سے. اللہ نے مثال دی اس کی مچھر کی. اللہ مثالیں دے کر ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے کیا کریں، ان پر غور کریں، انہیں تصور کریں اور نصیحت حاصل کریں. چاروں درست ہیں. فسقہ سے فعل مضارع کیا ہوگا آپ لوگ بتائیے نا. یفسقو. یفسقو. قال سے فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کل. گڈ. ہم سال کا واحد بتائیے. یہ تو آج پڑھیں. مسل. مثلاً. مثلا سال ہوتا ہے. یخلق سے اسما کی 3 چابیاں. خالق مخلوق خالق مخلوق خلقن. سی. اشکر سے جو ہے افعال کی 3 چابیاں. شکر یشکر اشکروش. تذکر کا ترجمہ کیجئے. تذکرو، تذکرو مضارع کا فعل ہے. آپ ذکر کرتے ہیں، آپ ذکر کریں گے. ذکر کیا، آپ سب ذکر کریں گے. کیا کا لفظ نہیں آئے گا میری بہن، وہ ماضی ہوتا ہے. نعبدو. آپ ذکر کرتے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں یا آپ ذکر کریں گے. آپ نے ذکر کیا، یہ ماضی ہو گیا. ہم عبادت کرتے ہیں کہ عربی بتائیے. نعبدو. دخلو ترجمہ کیجئے. ماضی کا فعل ہے. وہ سب داخل ہوئے. وَتَرَكَهُمْ ترجمہ کیجئے. واو کے ساتھ آ رہا ہے لفظ. اور اس نے چھوڑا ان چھوڑا. اس نے ان چھوڑا، سب نے چھوڑا. ان سب اس نے. نے چھوڑا اسے. اس نے چھوڑا اسے. ڈی. انہیں اور ان سب نے چھوڑا. سی. وہ سب ہوگا سی. یعنی اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، ہم انہیں. حل امرکم اللہ، کیا جواب ہوگا عربی میں؟ نعم امرنا نعم امرکم امرنا اللہ. اللہ. گڈ. کم جو ہے وہ نام میں بدلتا ہے. طارق نے صحیح جواب دیا. حل تحدثوننا، جی جواب دیجیے عربی میں. نعم نحسدوننا. لا کم آئے گا، نا جو ہے وہ بھی کم میں بدلے گا. حل ذکر العبادہ، جواب دیجیے عربی میں. نعم الذکر عبادت. نام ذکر کا. یدخلون فی دین اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں اللہ کے اللہ کے دین میں. سب داخل ہو رہے ہیں کہاں؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین اللہ میں. کے دین میں. 7 عمر آپ کو پتا ہے، 2 جو ہے تلاوت کے ہیں. آپ مصحف کو کہیں سے بھی کھولئے، الحمدللہ اب آپ QC2 میں ہے. 5 کی بجائے 10 منٹ جو ہے کھول کر کہیں سے بھی پڑھیے، پھر بند کر کے 10 منٹ اپنی یادداشت سے جو ہے وہ اسے دہرائیے. اس کے بعد اپنی جو ہے یہ کورس کی جو کتاب ہے اسے کھولیے اور اسے جو ہے سبق کو پڑھیے جو اس ہفتے میں پڑھا ہے. 10 منٹ لگائیے. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے یا آپ نے پرنٹ نہیں کھلوایا تو پھر جو اپنے موبائل یا جو ہے لیپ ٹاپ یا جو وہ ٹیبلٹس وغیرہ ہے جس میں آپ نے اسے رکھا ہے سافٹ کاپی کو وہاں سے کھول کے پڑھیے. اور یہ جو کارڈ آپ کو ہم نے QC1 میں دیا تھا، ایک کارڈ جسے ویکٹل ریکارڈ کہتے ہیں، جو فولڈ ہو جاتا ہے اور فولڈ ہو کے جو ہے آپ اسے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں یا لیڈیز ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں اور اسے دن میں 5 دفعہ نکالیے. 2 سے 3 منٹ جو ہے اسے پڑھیے ہر بات دن میں 5 دفعہ. جب آپ پڑھیں گے تو یہ چند دنوں میں یاد ہو. اس کے بعد ہوگا یہ جیسے آپ پڑھنے لگیں گے، ابھی آپ پہلے سے دماغ آپ کا دوسرے تیسرے صفحے پہ جا تیز ہوتا جائے گا. اور یہ یادداشت ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں کتنی دفعہ زیادہ ہو جاتی ہے؟ 300 گنا کا زیادہ. اس وقت ایسے لوگ ہیں دنیا میں، آپ ان سے پوچھئے، وہ قرآن کھول کے آپ کو جہاں سے آپ بتائیں گے، آیت بتائیں گے، اس سے پیچھے صفحے کی آگے کی بھی، جہاں سے جو حوالے پوچھے
اتنا دماغ تیز ہو سکتا ہے. اور پانچواں جو ہے اس کورس یعنی جو QC1 آپ نے کیا تھا اس کا لفظی ترجمہ جو ہے 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں 3 منٹ کے کلپ ہیں, 20 سبق ہیں تو 3 منٹ کے حساب سے کلپ ڈاکٹر صاحب نے اہم الفاظ اور جو اہم چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اس کی ریکارڈنگ کو آپ ہر ہفتے سنیے, اگر ہفتے میں نہیں سنتے کم از کم مہینے میں ضرور سنیے تاکہ وہ 50% الفاظ جو آپ QC1 سے سیکھ کے آئے ہیں وہ نہ بھولے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے. QC1 میں ہم نے کہا تھا گرامر سیکھنے کے لیے اپنے ساتھ کسی کو ملائیے اور اس سے ہر روز کم سے کم 1 آیت یا پھر 3 نئے لفظ جو ہے ڈسکس کیجئے اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے. دیکھیں ابھی آپ نے صرف QC2 کیا ہے, صرف 37 آیتیں پڑھی ہیں سورت میں. اگر یاد کر لی ہے جس نے بہت اچھی بات, نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے. آپ روزانہ 1 آیت یاد کیجئے, تقریباً مہینے میں پوری یاد ہو جائیں گی. اور ان کو یاد کرنے کے ساتھ جتنی یاد کرتے ہیں ہر روز ان کو ہر نماز کے رکعتوں میں انہیں دہرائیں. اس طرح وہ جلدی پختہ ہو جائیں گی اور آپ کو بھولیں گے نہیں. اور الحمدللہ جب آپ QC5 کریں گے تو آپ کم از کم 1 پارے کے حافظ ہو چکے. ابھی بھی وقت ہے, ورنہ پھر لوگ QC5 میں جا کے کہتے ہیں اچھا ہم یاد کرتے ہیں, پھر وہ یاد کرنے کا وقت گزر جاتا ہے. اس سے آگے کی منزلیں اس سے زیادہ وقت پر لگتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں, ٹیچر بنیے, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے. اور جو ہے اگر مدد چاہیے تو آپ جو ہے یہ understand.com جو ہے وہ اکیڈمی ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی, اس کی سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ پاور پوائنٹ لوڈ کر سکتے ہیں, PDF حاصل کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ بک حاصل کر سکتے ہیں, سولوشن حاصل کر سکتے ہیں, کوئز, ہوم ورک, ریکارڈنگ, ہر چیز وہاں سے ملتی ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. سب مل کے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سر کاشف کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کے مشکلوں کو آسان فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی فلسطین کے اہل جو ہے ان کی جو مصیبت ہے اس کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے, ان کے لیے سبب بنائے اور ہم سب کو اپنے دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب آپ کے سوالوں کی باری ہے, تو آپ میں سے اگر کسی نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ.